سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اس وقت ملک میں بہت سارے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے اور بہت سارے موضوعات پہ بات ہونے کی ضرورت بھی ہے، مگر چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے نہ جانے کہاں سے ایک موضوع ایسا بھی چھڑا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے دونوں پہلو بہت زیادہ امپلیمنٹبل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کیا خواتین کے رائٹس کی جب بات ہوتی ہے تو ان کو پردہ یا حجاب دینا ان کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرنا ہوتا ہے، یا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بہن پردہ کرو تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ ان کے پرسنل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یا پھر اگر معاشرے میں اس طرح کا رجحان پیش کیا جائے تو یہ کسی بھی انسان کے ذاتی حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کو روندا جا رہا ہے۔ بہت سارے سوالات یہاں پہ اٹھتے ہیں، مگر اس معاشرے میں مختلف طبقے رہتے ہیں اور مختلف سوچیں بھی بستی ہیں۔ کون سی ایسی سوچ ہے جو مثبت ہے، جو آگے کے لیے روشن ہے اور جو روشنی دکھا سکتی ہے؟ خاص طور سے گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی پردے کو ایک طرح سے سٹنٹ کے طور پہ پہنا گیا، بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے اور اس کو میں ذاتی طور سے سراہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال بنی۔ میری خواہش رہے گی کہ شاید اگر یہ اچھا کام تھا تو تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بار تو چاند نکلتا ہے اور اس کے بعد رات چھا جاتی ہے۔ میں آج کے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جس موضوع پہ آج بات کرنے لگا ہوں۔ بہت ہی قداور شخصیات میرے ساتھ تشریف فرمائے، ایک ایسا نام جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، عالم دین ہیں، باعمل ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں مدارس کے شعبے میں رہ کے بھی، تعلیم اور شعبہ تدریس کے ساتھ۔ مفتی زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی میرے تشریف فرما ہے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا چہرہ، مثبت چہرہ، پاکستان کا، اسلام کا اور ہمارے معاشرے کی عکاسی کرنے والی، ایسی جو اپنے شیلٹر میں ایسے تمام لوگوں کو پناہ دیتی ہیں، بالخصوص خواتین کو، بنت حوا کو، کہ جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا، آپ ان کا سہارا بن جاتی ہیں اور ہم سب کے لیے ایک ایسی انسپریشن ہے جس کی کوئی نظیر مثال نہیں ملتی۔ عالیہ سارم صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پردے کے احکامات کس حد تک خاص رکھتے ہیں؟ اس میں کسی کا ذاتی رائٹ ہے یا پھر یہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے؟ ایک حاکم پردے کو نافذ کر سکتا ہے یا پھر ایک آپ کا پرسنل آپشن ہے کہ آپ اگر کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں کریں؟ آخر ہم کھڑے کہاں ہو اس کو لے کر؟ کسی عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ چلتی پھرتی خاتون کو کہے کہ آپ نے نقاب کیوں نہیں کر رکھا، پردہ کریں فوراً سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ پردے سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں اور قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند آیتیں بڑے مختصر سے انداز کے اندر پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ بھی، کوئی بھی سننے والا، سننے والی، ہمارے گیسٹ، ہمارے ناظرین، سامعین، ان آیات کا ترجمہ کر لیں۔ ترجمہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں، ذرا خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں۔ بعینہ ہی یہی حکم مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں اور نیچا رکھیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آپ آ جائیں، آیت نمبر 33 کے اندر آپ کو نظر آئے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، خواتین کا اصل مقام، اصل ٹھکانہ، مرکز، منبع، ملجا وہ گھر ہے، وہ گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت کے عورتوں کے طریقے پر گھر کے باہر نہ جائیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے جس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر آپ دیکھیے، وہاں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ یا ایھا النبی،
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए अपनी अज़वाज मुताहरात को, अपनी साहिबजादियों को, और फिर आगे चल कर के हुक्म है व निसाइल मोमिनीन, मुसलमानों की औरतों को, कि युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, पर्दे का एहतमाम करें, जिलबाब का एहतमाम करें, हिजाब का एहतमाम करें, पर्दे का, कपड़े का एहतमाम करें। व्हाट इज़ द मीनिंग जिलबाब? कुरान करीम की इस आयत के अंदर लफ्ज़ जिलबाब आया, इसका माना क्या है? अहादीस के अंदर भी ये लफ्ज़ बकसरत आता है। लुगत और डिक्शनरी उठा करके देखने, इसका मतलब वाज़े तौर पर ये बयान किया गया है सर से लेकर के पैर तक कपड़ा के ज़रिए अपने आप को ढक लिया जाए। ये आयात हैं जो मैंने आपके सामने पेश की। इससे क्या मफहूम अख्ज़ होता है? मफहूम यही अख्ज़ होता है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है, कुरान करीम का हुक्म है। अभी तक मैंने अहादीस से तजर्बा को टच ही नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्हीं आयात के अंदर ये बात भी पता चलती है कि मजबूरी हो, ज़रूरत हो तो यकीनन औरत जा सकती है, तालीम के लिए बाहर से बाहर जा सकती है। मुलाजमत की मजबूरी और ज़रूरत है तो यकीनन असल तो नानो नफ़्क़ा की ज़िम्मेदारी महरम रिश्तेदारों की, बाप की, भाई की, बेटे की थी। लेकिन अगर किसी औरत को मजबूरी है वो जा सकती है। खुलासा ये बवक्त ज़रूरत, बक़द्र ज़रूरत घर से बाहर भी जा सकती है, मगर शरई हुदूद व क़ुयूद का लिहाज करके। ये इस्लाम का हुक्म है, इस पर हम सबको आना चाहिए। और एक जुमला मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूंगा भाई उवैस साहब जी, मैं शरीयत के बहुत सारे अहकाम पर अमल नहीं कर पाता, मैं गुनाहगार हूं। आप बहुत सारे अहकाम पर अमल नहीं कर पाते, आप गुनाहगार होंगे। मेरी माएँ बहनें वो भी इंसान हैं, गुनाह हो जाता है, कमजोरियां हैं, हम सब के सब खता के पुतले हैं। यकीनन अगर हमारी माओ बहनों से खता हो जाती है, जिस तरह हम इंसान इसी तरह वो भी इंसान। अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो खतरनाक रविश होती है वो खतरनाक रविश ये कि मैं गुनाह को गुनाह न समझूं और उसमें तावीलें करने लग जाऊं। अगर हमारी कोई माँ बहन पर्दा नहीं करती, यकीनन एक गलती है, हम भी हजारों गलतियां कर रहे हैं, उन्होंने भी एक गलती कर ली, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा और इस्तगफार का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई माँ बहन खड़े होकर के आज ये बोले पर्दे का हुक्म ही कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक रविश होगी, वतीरा खतरनाक होगा, ये इंतहाई खतरनाक खिलाफ शरीयत तरीका होगा। इससे हम सबको बचना चाहिए। ये पैगाम लाज़मी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये इंतहाई खतरनाक होगा। आलिया सारिम साहिबा, आप माशाल्लाह से जब भी आपको देखा है आप पर्दे का इस्तेमाल करती हैं और बहुत ही ढाक के अपने आप को कैरी करती हैं, बहुत ही नोबिलिटी के साथ। तो ये आपको किसी ने ज़बरदस्ती हुक्म दिया है, किसी के कहने पे, लोगों के मिजाज पे चलती हैं, आपकी अपनी चॉइस से आपको हिफाजत महसूस होती है, या फिर ये आप एक ज़बरदस्ती कोई जिम्मेदारी ढाप दी गई है? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है ये, और अल्लाह मुझे हिदायत दे तो मैं इससे ज़्यादा आगे पर्दा करूं, इससे ज़्यादा बढ़ूं, क्योंकि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कि किसी नामहरम की नज़र मुझ पर पड़े, और जब वो पड़ती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तीर आर पार हो जाता है। तो मुझे इससे ज़्यादा पर्दे की ज़रूरत है। फिर वही वाली बात कि जो अल्लाह का हुक्म है वो मनोअन मैं मानती हूँ, और जो मुझसे कोताही होती है उस पर मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। कोशिश और दुआ ये कि अल्लाह मुझे मज़ीद बेहतरी पर ले जाए। मुझ पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। और मुझे ये लगता है कि जो परवरिश माँ ने अपनी गोद में की थी, जो परवरिश मैं वहाँ से देख रही थी, वही परवरिश मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो वो माएँ जो साथ मुझे देख रही हैं वो इस बात को समझ लें कि अगर वो आज अपनी औलाद की परवरिश उस अंदाज में नहीं करेंगे तो फिर बेहतर उन्हें नस्ल या बेहतर माएँ, बेहतर औरतें नहीं मिलेंगी। तो मैं माँओं से कहूँ और औरतों से कहूँ कि खुदारा बेटियां माँ का अक्स होती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जो ये आज एक सिलसिला चल रहा है कि एहसास कमतरी में मुब्तला किया जा रहा है, जिन्होंने नकाब नहीं किया, जिन्होंने पर्दा नहीं किया, हिजाब नहीं किया, उनको कहते हैं कि एक वेस्टर्न तर्ज अमल है, बहुत बेहतर है, और उन्हें एहसास बढ़तरी का एहसास दिलाते हैं। ठीक इसी तरह जो कर रहे हैं उन्हें एहसास कमतरी का एहसास है। मैंने मास्टर्स किया, मैंने माशाल्लाह पोजीशन ली, मैंने टॉप किया। जब मैंने टॉप किया तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी यूं लगती है कि अल्लाह का करम एहसान है कि मैं ये साबित कर पाई कि ज़हनी सलाहियत तालीम में मैं मर्दों का मुकाबला कर सकती हूँ। और मेरी जैसी जाने कितनी बच्चियां हैं, बल्कि अगर अब आप देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चियां पोजीशंस ले रही हैं। तो ज़हनी काबिलियत में कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नकाब से, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप हिजाब करें, नकाब करें, किसी मद में भी जितनी अल्लाह आपको तौफीक देता है, आप ज्यादा फोकस्ड हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने आप को कवर्ड करके कहीं जाती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ
اپنی صلاحیت کو منواتی ہیں، یعنی ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا جسم ہمارے رب کی امانت ہے اور رب نے ہمیں اس کی ملکیت دی ہے، رب کے بعد ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کیسے کسی کو اجازت دے دیں کہ ہماری ٹیریٹری میں وہ آئے؟ پھر جب عورتیں ہیرسمنٹ کی بات کرتی ہیں یا عورتیں زیادتی کی بات کرتی ہیں، میں اس بات کو کبھی، میرا ایک موقف یہی ہے کہ مرد کی نظریں نیچی ہونی چاہیے. جو اچھے مرد ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے مرد ہیں وہ حجاب کے باوجود، نقاب کے باوجود، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں گے، کیونکہ 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب ہم اپنے اینڈ سے بہت زیادہ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ان مردوں کو دیکھتے ہوئے جو غلط روش اختیار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں برائی کی طرف لے کے جاتے، ہم محفوظ رکھتے ہیں. وہ بچیاں جو نقاب کرتی ہیں وہ بھی بہترین ہیں، جو حجاب کرتی ہیں وہ بھی، اور جو بغیر حجاب کے یا بغیر دوپٹے کے جو ویسٹرن ڈریسز میں، لیکن ایک چیز، وہ بھی اچھی ہیں، سب اچھی ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک چیز، کوئی لمٹ تو ہوتی ہے، کوئی حدود حربہ تو ہوتا ہے، کوئی ویلیوز تو ہوتی ہیں. کیا ہم نے ویسٹ پہ نہیں دیکھا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسٹ کے مرد زیادہ پردہ کرتے ہیں، خواتین کا لباس ذرا مختصر ہو جاتا ہے، مرد پینٹ کوٹ ٹائی ڈبل شرٹس میں وہ موجود ہوتے ہیں. لیکن میں نے ویسٹ کے کلچر میں بھی جو ان کی اسٹرانگ بنیادیں ہیں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ فل ڈریسز عورتیں بھی پہنتی ہیں، وہ بہت اچھے لباس میں ہوتی ہیں. کرسچن لوگ جب اپنے چرچ میں جاتے ہیں وہ اپنا سر کور کرتے ہیں. ننس کو آپ دیکھیے گا، ایون یہ جو سکھ برادری ہے، سکھ برادری جب اپنی عبادت کی جگہ جاتی ہے تو سر کور کرتی ہے. یہ بحث پاکستان کی بحث کبھی بھی نہیں تھی. ہمارے ہاں دونوں طرح کی بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، لیکن ایک کو احساس کمتری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے کو احساس برتری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل، علم، دانش کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور آپ یہ کہہ کے بچیوں کو واپس گھر کی طرف مت دھکیلیے. جو بچیاں حجاب میں، نقاب میں گھر سے نکلتی ہیں، ان کے لیے نکلنے دیجئے، انہیں ترقی کرنے دیجئے، انہیں ترقی کرنے دیجئے. یہ ان کا حوصلہ اور ہمت اور جذبہ بنے گا اگر معاشرے میں یہ مزاج قائم ہو گیا. مگر کیا کہیے کہ جن کو اس سے کچھ اعتراض ہے، ان کا اعتراض ویلڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کم خوبصورت دکھتے ہیں، ہماری خوبصورتی چھپ جاتی ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ہم کیوں اس کو چھپا کے رکھیں، کیوں اس کا اظہار نہ کریں، یا پھر ہماری پرسنالٹی کیری نہیں ہو پاتی. ہم جب آفیسز جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ اس طبقے سے ہے جو انڈر پریویلیج ہے یا پھر کم پڑھا لکھا ہے یا پھر گاؤں دیہات کا ایک لباس لگتا ہے. میں اس پہ بھی جواب لینا چاہوں گا، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفہ آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے، پردے کے فضائل پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے یا کوئی ایسی ڈیفیشنسی ہے جو کاز کرتا ہے نقاب کرنا، حجاب کرنا، تو پھر اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. معاشرے کا مسئلہ ہے، معاشرہ سالو کر سکتا ہے ڈسکس کر کے، اور مختلف پوائنٹ آف ویو بھی آ سکتے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب نے اپنی رائے پیش کی اور اس میں احکامات بیان فرمائے. عالیہ سارم صاحبہ نے بتایا کہ کتنا پوٹینشیل بن جاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اعتراضات بھی اٹھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ملک پاکستان کے بڑے دانشور، بڑے قابل آدمی، قابل احترام، بڑا سرمایہ ہے. پرویز ہود بوائے صاحب تشریف فرمائے. میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کی ترقی میں پردہ، نقاب، حجاب کہیں حائل ہوتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کو بیکورڈ کرتا ہے؟ یا عورت اس طرح کا لباس جب پہنتی ہے تو ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ کوئی بہت ہی انڈر پریویلیج طبقے سے آئی ہے؟ کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اول تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خاتون برقع کرنا چاہتی ہے، نقاب کرنا چاہتی ہے، حجاب کرنا چاہتی ہے، کرے. کوئی اسے روکتا نہیں اور کوئی کسی کو روکنا نہیں چاہیے. دوسرے یہ کہ جو نہ کرنا چاہے اس کو بھی یہی آزادی ہونی چاہیے. یہ اس عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. اوروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے مجبور کرے. چلیے پہلی بات یہ. صحیح. دوسرا یہ کہ نقاب کا، برقعے کا مقصد یہ ہے کہ خاتون کو نہ صرف نظروں سے اوجھل کیا جائے، لیکن ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اس کا کوئی وجود ہے. اسے با آواز بلند بولنا بھی نہیں چاہیے، ہلکی دھیمی آواز میں بولنا چاہیے، اور وہ بھی تب ضروری ہو، وغیرہ وغیرہ. لہذا برقعے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو ایک طرف کر دیا جائے. اب کوئی اس کو ٹھیک سمجھے تو سمجھے،
میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو وہی مقام حاصل ہونا چاہیے ایک سماج کے اندر جو کسی ملک کو ہے, اور پوری دنیا میں ایسا ہے. جو نارمل دنیا ہے, جو چین ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پاکستانی جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, جہاں اگر ان کو ویزے ملے تو وہ سارے کے سارے جہاز پر بیٹھ کر چلے جائیں. تو ایک طرف تو ہمیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں جہاں ان کی ترقی اس لیے ہو سکی کہ عورت نے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کیا. تو دوسری طرف ہم یہاں عورت کو بالکل پیچھے دھکیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں. تو آپ فیصلہ کر لیجیے کہ آپ کو کس طرح کا ملک بننا ہے. ٹھیک. میں عالیہ سارم صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نقاب پہنا کے عورت کو کتنا پیچھے دھکیل دیتے ہیں؟ کلومیٹرز کا فاصلہ آ جاتا ہے, صدیاں پیچھے چلی جاتی ہے, عورت نہیں پڑھ سکتی. آپ کے شیلٹر میں ایسی کتنی عورتیں ہیں جو نقاب کی وجہ سے یہاں پر پہنچی ہیں؟ کیا معاملہ ہے آخرکار؟ نقاب کی وجہ سے تو کم ہی پہنچی ہوں گی. پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں جو ابھی بھائی نے کہا, پرویز بھائی نے, کہ ہم باہر جانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں بہت بے چین ہوتے ہیں اور ان کے ملک میں چلے جاتے ہیں. ہم ان کے ملک میں جا کر بھی پردہ کرتے ہیں. فرانس میں بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا, مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا, لیکن ہم نے پردہ نہیں چھوڑا تھا. امریکہ میں مسجدیں بھی ہیں, پردہ بھی ہیں, بلکہ جو دل سے پردہ کرتا ہے نا, عورت بھی جو دل سے پردہ کرتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائے وہ پردہ اپنا برقرار رکھتی ہے. یہ ملک کی چوائس شاید پڑھائی کے حوالے سے ہو سکتی ہوگی, لیکن اپنا پردہ چھوڑ کر کوئی ملک ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ بتائیں کہ کیا امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں کیا ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی؟ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں گے ہم پردہ کریں گے, اور ہم پردہ کر کے وہاں پہ نوکریاں بھی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پردے کو کھینچنے والے لوگ نوکریاں بھی نہیں دیتے, انہیں ترقی بھی نہیں دیتے, ان کے انکریمنٹس بھی نہیں لگتے. کیونکہ وجہ یہ, میں نے ایک جملہ بھی بولا تھا نا کہ ہم اپنی سروسز دیتے ہیں آپ کو. ہمارا جسم اللہ کی ہے, اللہ کا ہے, یا اللہ کے بعد ہمارا ہے. ہمارے جسم پر آپ کا اختیار نہیں ہو سکتا, وہ ہماری چوائس ہے. جو بچیاں, جو عورتیں نقاب نہیں کر رہی, ہم تو ان کو بہت قابل عزت سمجھتے ہیں. عورت تو ہے ہی قابل عزت, بچی تو ہے ہی قابل, ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن اعتراض تو ہم پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو ڈھکنا چاہتے ہیں, چھپانا چاہتے ہیں. ہم اس میں پرائیڈ فیل کرتے ہیں, حیا ہے ہماری, اور جس میں حیا نہیں اس کے لیے تو پھر یہی حکم ہے نا کہ جو جی چاہے کرو. ہمارے یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ کوئی 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ہماری پوری سوچ ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. ہم اس کو دل سے لیتے ہیں. ہاں, وہ بچیاں جو اس کو نہیں لینا چاہتی, دل سے نہیں لے رہی ہوتی, وہ ایسا ضرور کرتی ہیں کہ کبھی گھر سے اس طرح سے نکل کر آتی ہیں, باہر جا کے وہ حجاب کو اتارتی ہیں. کچھ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ گھر والے اگر کوئی ماحول دیتے ہیں تو مکمل ماحول دیں تاکہ بچی اس کو دل و جان سے قبول کرے. اور جو چند بچیاں جو اس طرح سے اس کو نہیں لے کے چل پا رہی, اسی وجہ سے یہ جو سوچ ہے جو ابھی پرویز صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ انہیں امپوز نہ کیا جائے. ہاں, امپوز نہ کیا جائے, لیکن ان کو سمجھایا جائے کہ پردے میں آپ کو کتنی تقویت ہے, پردے میں آپ کو کتنی آپ کی حیا ہے. پردے کے بعد ایک مرد کی نظر نیچی ہوتی ہی ہوتی ہے. جو نہیں کرتی پردہ وہ بہت قابل عزت ہے, لیکن پردے کے بعد مرد کی نظر کم سے کم میرے معاشرے میں تو نیچے ہوتی ہی ہوتی ہے. اور اگر نہیں ہوتی تو ان عورتوں کا جو کردار ہوتا ہے اور جو ان کی آواز کی گرج ہوتی ہے, کہتے ہیں نامحرم سے ہلکی آواز میں بھی بات نہ کرو, اتنی گرج ہو آواز پہ کہ اس کی ہمت نہ ہو کہ تمہاری طرف وہ دیکھ سکے. یہ گرج میری عورتوں میں موجود ہے, اور چاہے کتنے پروپیگنڈا ہو جائیں یہ گرج رہے گی. اس صدی کے آغاز میں جو ایک پروپیگنڈا چلا تھا نا ویسٹرن ورلڈ سے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی, ہماری عورت نے بہت ترقی کر لی, اب یہ ترقی پاکستان کی طرف لائی جائے. یہ ترقی ہمیں نہیں چاہیے. ہماری بچیاں پڑھائی بھی کریں گی, ہر میدان میں جائیں گی, نوکری بھی کریں گی, بائکیاں بھی چلاتی ہیں. بائی دا وے ہمارے ہاں کی بچیاں پورے اپنے کورڈ واچ بائکیاں بھی چلاتی ہیں, جہاز اڑانے سے لے کے. چلائیں, جس کو ویئر کرنا ہے کرے, جو نہیں کرنا چاہتا اس پہ زبردستی نہ. مفتی صاحب, اب زبردستی کا قانون تو کہیں بھی معتبر نہیں ہوتا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو عورت کو دبانے کی کوئی سازش ہے کہ وہ ہلکی آواز میں بات کرے, پوری کورڈ رہے؟ بیکورڈ ہوتی جائے گی سوسائٹی, عورت شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوگی تو قائد اعظم کا وہ کال کیسے پورا ہوگا کہ تو تیسری بڑی طاقت ہے. بے پردہ ہو کر کے مقام ملتا ہے کیا؟ سوال یہ ہے, جب تک بے پردہ نہیں ہوں گی تو مقام نہیں ملے گا. میں تو اپنے پاکستان کے اندر دیکھتا ہوں سرجری کرنے والی آغا خان کے اندر اتنا زبردست پردہ کرنے والی ڈاکٹر کو میں نے دیکھا ہے. صرف چہرے کا پردہ یا جسم کا پردہ نہیں, اس نے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر ہاتھوں کو بھی کور کیا ہوا تھا اور دستانے پہنے ہوئے تھے.
میں تو پاکستان کے اندر شہناز پائلٹ کو بھی دیکھ چکا ہوں جو جہاز چلاتی ہے. میں پاکستان کی عدالتوں کے اندر وکالت کرنے والی وکیل خواتین کو بھی دیکھتا ہوں. صرف وکالت تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ تو جج بنی ہے. ہمارے پاکستان کا چہرہ عافیہ صدیقی ہے, ہمارے پاکستان کا چہرہ بلقیس سیدھی ہے, ہمارے پاکستان کا چہرہ عالیہ سارم برنی صاحبہ ہیں, ہمارے پاکستان کا چہرہ پائلٹ شہناز صاحبہ ہیں. یہاں پر مختلف ہسپتالوں کے اندر کرونا کی پردے کے اندر بھی رہ کر کے خدمت انجام دینے والی اعلیٰ درجے کی عزت مآب ڈاکٹر, سرجن, ایئر ہوسٹس, نرسز, یہ خواتین پاکستان کا چہرہ, ان پر کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا. بلوچستان کی ماں بہن میرے لیے عفت مآب اور وہ پاکستان کا چہرہ ہے, پانی بھرتی ہے, اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کی پٹھان غیور ماں بہن یہ پاکستان کا چہرہ ہے. میں اپنی ماں کو سب سے کامیاب سمجھتا ہوں, وہ بے پردہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, مقام اس کو اعلیٰ درجے کا ملا ہے, اس کو کوئی ناکام نہیں کہتا, وہ خود بھی اپنے آپ کو کامیاب کہتی ہے. صبح سے شام تک وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہے. میری بہن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہے. بات یہ مقام کی بھی تو کم از کم کوئی وضاحت کر دینا. عجیب و غریب بات ہے, آپ نے مقام کے نام پر, آپ نے مساوات کے نام پر, آپ نے برابری کے نام پر ایک مرتبہ تو گھر سے باہر نکال دیا کیا ہے. پھر عورتوں کو جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس بنایا ہے, تکیہ اٹھا کر کے لا کر کے دو, انگلی کے اشارے سے چائے لے کر کے آؤ. یہ گھر کے اندر اپنے والد کو, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو چائے کھانا دے, یہ بیکورڈ ہو گیا. اور اگر وہ غیروں کی نظروں کے سامنے جا کر کے نوکریاں کرے اور یہ کام کرے تو یہ اعلیٰ درجے کی ترقی ہے. ہاں مجبوری ہوتی ہے, ہم اس کو کوئی منع نہیں کر رہے. جہاں تک آپ نے زبردستی کی بات کی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں, زبردستی کا کام کسی راہ چلتے ہوئے عام مسلمان کا نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کا واضح طور پر حکم ہے, کوئی اگر آپ کو شاپنگ سینٹر میں, بازار میں, مارکیٹ میں, دکان میں, باہر, سڑک پر, روڈ پر, ہاسپٹل میں, اسکول میں, کہیں پر بھی اگر کوئی آپ کو خاتون نظر آتی ہے, کسی کو بھی چلتے ہوئے اس کو پردہ زبردستی کرانے کا اختیار نہیں ہے. یہ زبردستی کرانے کا اختیار علماء کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں یہ کام ریاست مدینہ کے حقیقی والیوں اور حکمران کا ہے, حکمرانوں کے ذمہ ہے کہ وہ یہ کام کرے. جہاں تک میرا اور آپ کا تعلق ہے, ہم ترغیب دے سکتے ہیں, ہم ترغیب دیں گے, بار بار ترغیب دیں گے. اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرے گی وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگی, جیسا کہ بے شمار گناہ کے مرتکب مرد بھی ہوا کرتے ہیں. اور ڈریس کوڈ کا اور نظروں کو نیچے کرنے کا جہاں پر عورتوں کے لیے حکم ہے وہاں مردوں کے لیے بھی حکم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ اس سے کوئی بیکورڈ تو نہیں ہو رہا. بہت ساری ایسی روشن مثالیں بھی انہوں نے گنوا دی ہیں کہ یہ تو بڑی قابل احترام خواتین ہیں اور ان کے پردے نے ان کو ایک مثال, ایک استعارہ بنا دیا ہے. تو ہم یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ نقاب اور حجاب سے عورت بیکورڈ نظر آتی ہے, بلکہ اس سے تو عورت کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی نوبلٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی گریس بڑھ جاتی ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ اول تو مجھے مفتی صاحب کی بات بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی. آپ نے پتہ نہیں ان کا لاؤڈ اسپیکر بند کیا ہوا تھا کیا. بہرحال یہ جو سوال کیا کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے, مجھے تو نہیں اچھا لگتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک فطری چیز ہے کہ میں اس کی ایک شخص کا چہرہ دیکھ سکوں جس سے میں بات کر رہا ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں اور میں جب دیکھتا ہوں کہ کلاس میں برقعے ہر طرف ہیں, یہ کوئی لڑکی اگر کوئی سوال کرے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے سوال کیا, کہ وہاں اس لڑکی کا نام کیا ہے, کیا اس نے میری بات جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کلاس کے دوران اس کی سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں آیا. یہ مجھے پتا ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا پاکستان میں آج سے 40-50 سال پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت لڑکیاں کچھ اپنے چہرے سے تاثرات ظاہر کرتی تھی کہ ان کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے, تاکہ میں پھر یہ ان کو سمجھا سکوں وہ بات جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اب تو ایسے لگتا ہے کہ میں قبرستان میں ہوں. اویس بھائی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی مفتی صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, لاجیکلی ایک ٹیچر فیشل ایکسپریشن سے جج کرتا ہے, بچہ سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا, اسٹوڈنٹ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں, وہ ایز اے ٹیچر تو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس میں مفتی صاحب, کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ اویس بھائی ذرا پرویز بھائی سے یہ پوچھ لیں, پرویز صاحب سے, کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ابھی اسکول کے اندر یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر برقعے یہ لفظ انہوں نے کہا,
سب سے پہلے تو ذرا یہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کی کلاسز کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر یا اس یونیورسٹی کے اندر جن میری بہنوں نے برقعے کیے ان کو کسی نے ڈنڈے، زور، جبر، زبردستی سے کرایا؟ نہیں کرایا نا، وہ اپنی مرضی سے آئے. ٹیچر تو یہ تھے، انہوں نے تو زبردستی نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اویس بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زبردستی نہیں ہے تو ادھر سے تو یہ فکری آزادی کے علم بردار بنتے ہیں اور ادھر سے تو یہ کہتے ہیں ہر ایک کو مرضی ہے. جی مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے ہیں. مرضی سے اگر پردے کر کے آئے تو پھر یہ برقعے کی پھپتیاں کیوں کس رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امپوز کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں تو بالکل یہ حکومت کی طرف سے حکم صادر ہوا ہے کہ برقع کریں گی خواتین. آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ، پہلی بات افغانستان کے حوالے سے یہ سن لیجئے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ اویس بھائی ذرا یہ بتائیں یا پرویز صاحب سے پوچھیں، آپ کے گھر کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہوں، زخمی ہوں، دائیں بائیں آپ کے گولہ بارود، اس وقت حکومت کا کچھ پتہ نہیں، ابتدائی مراحل، دفاتر میں جا رہے ہیں، تعارفی نشستیں ہو رہی ہے، بریفنگ دی جا رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کے افراد ان کو کال کر کے لائن پر لے کر کے کہتے ہیں آپ پنڈی کے اندر کرکٹ کھیلنے کب آ رہے ہیں؟ آپ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کب کرکٹ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں؟ موسیقی کے بارے میں آپ بتائیے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا، کوئی آرڈر وغیرہ جاری نہیں کیا ہے. وہاں پر کابل ایئرپورٹ کے اندر بھی خواتین باقاعدہ طور پر کام، باقی وہاں کا معاملہ ان کا معاملہ ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی بات زیادہ ضروری ہے. ہم اپنی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں. میں اپنے مہمان حضرات سے ایک مختصر، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ ہم ایک قرارداد ضرور پاس کریں گے کیونکہ پاکستان کی حدود میں بات ہوگی آج، اور یہاں پہ نتائج لیں گے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایک ٹیچر کیسے کسی کو ریڈ کرے گا. یہ ایک اچھا سوال بھی ہے، اس پہ جواب لوں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. علامہ الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، مگر ایک نیوٹرل، ایک بیچ میں اعتدال کی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک خیال ہے، ایک فکر ہے کہ اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو وہ دیکھ سکتا ہے، کلیئر ہے، ویزیبل ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ ڈھکا ہوا ہے، تو شاید ٹیچر اپنے ایکول ڈسٹریبیوشن آف نالج نہیں کر پا رہا. یہ پروفیسر صاحب کا بھی کہنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. تو عالیہ سارم صاحبہ، آپ کو اس میں اشکال پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ کو کمپلیٹ رائٹس ہی نہیں مل رہے؟ ایک سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گی. پہلے تو میں کہوں یہ روحانی باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو استاد بنایا، ان کا بڑا درجہ ہے، لیکن کیا پیپر چیک کرتے ہوئے، نمبرز دیتے ہوئے بھی اس خاتون کا چہرہ سامنے آنا چاہیے؟ بہت تکلیف سے بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس قسم کی چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، جو اساتذہ پہ اس قسم کی بھی الزامات لگے ہیں کہ خواتین جو ان کے ساتھ پڑھ لیتی تھیں اور ایک اچھے طریقے سے پڑھ لیتی تھیں، مارکس میں بھی فرق آ رہا تھا. تو ان چیزوں کو یہ دیکھنا چاہیں گے، ایڈریس کرنا چاہیں گے. اور یہ کوئی مونٹیسری کے یا کوئی وہ ایسے تو بچے ہیں ہی نہیں کہ جن کے فیس ایکسپریشن سے ہم نے جاننا ہے. یہ تو آپ سوچئے، یہ تو 18 سال 20 سال کے یہ بچے، ان کی تو آواز ہی سب کچھ بتا دے گی. اور آنکھیں تو زندہ ہوں تو بتا دیتی ہیں، مردہ ہوں تو بتا دیتی ہیں. آنکھیں دیکھنے کے باوجود بھی مزید فیشل ایکسپریشنز چاہیے. کیوں؟ آپ نے تعلیم دینی ہے یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا فورم بنا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کو دیکھ کے آپ اپنی نالج کو بڑھائیں گے؟ چہرے کو دیکھ کے نالج نہیں بڑھائیے. نالج تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے اسی کو ڈیلیور کیجئے. اور یہ والا جو کرائٹیریا ہے نا کہ مارکس لینے کی حد تک بھی جا کے آپ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بچیاں چاہے وہ نقاب میں ہوں یا وہ نقاب کے بغیر ہوں، وہ بہترین ہے، وہ بہت ذہین ہے. انہیں پریشرائز کر کے نقاب کا کہہ کے آپ انہیں گھر میں نہیں بٹھا سکتے. وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو چین تک بھی جائیں گی، لیکن اپنے حجاب نقاب میں اپنی فیملی کے حدود اور قیود میں وہ جائیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی سن لی یہ بات. میرے خیال ہے کہ اب جو پرانے زمانے ہوتے تھے اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، بہت دور تک بیٹھے ہوتے تھے، بہت سے ٹیچر تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، مگر وہ علم کا سمندر ہوا کرتے تھے. لوگ نوٹ کرتے تھے لیکچرز، کتابیں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں، چہرہ نہیں ہوتا مگر الفاظ اپنی جگہ دل میں جگہ بنا لیتے. اس سے ایگری نہیں کرتے آپ؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا، بالکل غلط بات ہے. دیکھیں، مارکس کی بات نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں بطور ایک استاد کے، فزکس کے پروفیسر کے، کہ جو فارمولا میں نے لکھا ہے کیا اس کو اس
स्टूडेंट्स ने समझा है कि नहीं, मैं चेहरे के तासुरात के बगैर ये जांच नहीं सकता। दूसरे ये कि आपने पता नहीं किस पुराने जमाने की बात की है, वो दकियानूस पुराने जमाने जब इल्म का कोई समंदर नहीं होता था, बस इल्म की बस उधर एक छोटी सी नाली फूटी थी। अब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, इल्म कितना गहरा, कितना वसी है, और ये देख लीजिए कि मुसलमान कहाँ है, बाकी दुनिया कहाँ तक पहुंची है। पाकिस्तान का वो स्पेस प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है, इंडिया को देख लीजिए, वो तो मरीज तक पहुंच गए। अच्छा, कोई सा ठीक। भी साइंस का शोबा लीजिए, उसमें पाकिस्तान दुनिया के ठीक, पसमानदा ठीक। तरीन बाकी- मुल्कों में शुमार होता है। ठीक है मुफ्ती साहब, आप कुछ फरमा रहे हैं, मेरे पास आखिरी मिनट रह गए, आप कंक्लूड करने लगे इस बात को। कब तक पीछे रखेंगे, कब तक भाई हमारी वैस साहब- खवातीन को रोकेंगे दुनिया में अपना किरदार अदा करने से? अदा करना पड़ेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आखिरी मिनट है, आप कंक्लूड करते हैं इस पूरी गुफ्तगू को। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे परवेज साहब जैसे अफराद ये कहते हैं फिक्री आज़ादी, हर एक को आज़ादी, दूसरी तरफ जब कोई खातून पर्दा करती है तो ये कहते हैं दकियानूस, पुराना ज़माना। मिसालें ये देते हैं यूरोप की, वहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है, खानदानी सिस्टम तबाह हो गया, फूफी कोई नहीं है, खाला कोई नहीं है, वहाँ ओल्ड होम है, बूढ़े अफराद पैसे देते हैं बात करने के लिए। ये उस कल्चर को यहाँ लेकर के आना चाहते हैं। जाएंगे यूरोप की तरफ, हम तो हकीकी रियासत मदीना की तरफ जाएंगे। अमेरिका हमें तो के असहाबे पास किराम बहुत और अहले टेक्नोलॉजी बैत थी की भाई। खवातीन की मिसालें चाहिए। हाँ, सब वीजा की लाइन में क्यों और लगे इस हुए हैं वक्त आप भी जैसे पाकिस्तान लोग? में सैकड़ों की तादाद में खवातीन डॉक्टर मौजूद हैं। ठीक तो है। क्या उन्होंने तालीम हासिल नहीं की? और पायलट अमेरिका मौजूद के नहीं है, पास- नर्सेज मौजूद नहीं है, ठीक है, जजेस अमेरिका के मौजूद पास नहीं है, बहुत वकील टेक्नोलॉजी मौजूद थी, नहीं लेकिन है, अफगानिस्तान ताजिर 20 मौजूद साल नहीं है, जंग लड़कर बिजनेसमैन, भी अपनी पर्दा मैन, टेक्नोलॉजी के पर्दा बावजूद वाली वहां से नहीं मौजूद जीत नहीं है। सका। ठीक है मुफ्ती ये साहब, सब बहुत बहुत कुछ अगर शुक्रिया, पर्दे के मैं साथ हो इंतहाई सकता है, तो इनको शुक्रगुजार हूँ। कौन सी नजर देखनी है भाई? मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी काबिल राय का एहतराम करता हूँ। आलिया सारम साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का कंक्लूजन कुछ यूँ निकला है कि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि निकाब आपको पीछे कर सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं। अलबत्ता अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप हर बंदे पे निकाब चढ़ा दें, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। उसके पास अपनी ज़ाती तौर से फैसला करने की एक ताकत मौजूद है। हाँ, एक छोटी सी तशनगी में छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर टीचर एक सवाल कर रहा है तो उसकी कहाँ तक डिमांड मेट हो रही है और क्या एक स्टूडेंट को वाकई मुश्किलात पैदा होती है। अगर मौका मिला एक और नशिस्त हम इस पर रखेंगे, गुफ्तगू को एक ऐसा कंक्लूजन ज़रूर देंगे जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा और हमारी अपनी ज़ात के लिए भी। मगर अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, और अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। अल्लाह की अमान में।